السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى، أما بعد، فقد قال الله تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. صدق الله العظيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. محترم حضرات، قابل قدر احترام میرے محترم بزرگوں اور دوستوں اور عزیز بھائیوں، آج کا یہ سالانہ اجلاس عام و دستار بندی حفاظ کرام بہت جلد افتتاح کے قریب پہنچنے والا ہے. مجلس میں انشاءاللہ تلاوت کلام اللہ اور جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں نذرانہ عقیدت پیش ہوگی، پھر طلبہ کرام تقریر پیش کریں گے، پھر اس کے بعد معزز علماء کرام ان کے بیانات ہوں گے، اور ہمارے آج کے اس اجلاس کے مقرر خصوصی حضرت مولانا مفتی محفوظ احمد صاحب قاسمی دامت برکاتہم العالیہ تشریف لا چکے ہیں. انشاءاللہ بہت جلد ہمارے روبرو ہونے والے ہیں، پھر ان کا بیان ہوگا. یہ اللہ ہی کا بڑا فضل ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آج ہمیں یہ اجلاس منعقد کرنے کی توفیق عطا فرمائی. یہ کسی کے بس میں نہیں کہ اتنا بڑا اجلاس کا انعقاد کرنا، اس کی تیاری کرنا. یہ اللہ رب العزت ہی کے فضل سے، اس کی توفیق سے ہی سارے کام ہوتے ہیں. جب تک اس کی توفیق شامل حال نہ ہو انسان کچھ نہیں کر سکتا. اور یہ نورانی محفل اور یہ بابرکت مجلس، یہ جلسہ دستار بندی بڑی بابرکت ہے، بڑی معزز ہے. اس کی نسبت قرآن کریم کے ساتھ میں لگی ہوئی ہے. جن طلبہ نے اپنے سینے میں قرآن کو محفوظ کیا ہے، انہی کے صدقہ طفیل آج کی مجلس منعقد ہوئی ہے. قرآن کریم بڑا بابرکت، بڑا مقدس کلام ہے کہ قرآن کریم جہاں پر رکھا گیا اس کی عزت اور بڑھ گئی، جس کے ساتھ میں جڑ گیا اس کی عزت اور بڑھ گئی. تو ہمارا یہ اجلاس عام قرآن کریم ہی کی نسبت سے منعقد کیا گیا ہے، اس لیے اس کا ادب و احترام ہمارے لیے بہت ضروری ہے. اس اجلاس کی کامیابی کے صحرا سامعین کرام کے سر پر باندھا جاتا ہے. سامعین اگر آخر تک ہمارا ساتھ دیں، با ادب بیٹھیں، ادب سے بیٹھیں، تو انشاءاللہ ہمارا یہ اجلاس عام دستار بندی حفاظ کرام کامیابی کی طرف گامزن ہوگا. یہ آپ کے ہاتھ میں ہے کہ اس اجلاس کو کامیاب کرنا. بڑے مبارک ہیں آپ لوگ، بڑے خوش نصیب ہیں آپ لوگ کہ آپ اس اجلاس میں شریک ہوئے. بہت خوش نصیب ہیں. میں مبارکباد پیش کرتا ہوں آپ تمام مہمانان کرام کا شکریہ ادا کرتا ہوں، تمام سامعین کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے ہماری حقیر سی دعوت پر لبیک کہا اور جلسہ گاہ میں تشریف لائے، وقت پر تشریف لائے. آپ کے آنے کو، آپ کے بیٹھنے کو اللہ رب العزت بے انتہا قبول فرماوے. محترم حضرات، یہ مجلس بڑی بابرکت ہے، یہ نورانی محفل. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اس نورانی محفل کو فرشتے چاروں طرف سے گھیر لیتے ہیں، اور فرشتے اتنے مبارک مخلوق ہے، نورانی مخلوق ہے، اس کے ذریعے سے فرشتے ساری مجلس کو گھیر لیتے ہیں. سنا ہے جہاں کہیں ایسی مجلس منعقد کی جاتی ہے
فرشتوں جیسی نورانی جماعت ایسے اسے اپنے جلووں میں لے لیتی ہے۔ ناز کرتے ہیں ملک ایسی زمین پر اسعد، ناز کرتے ہیں ملک ایسی زمین پر اسعد، جس پر دو چار گھڑی ذکر خدا ہوتا ہے۔ جہاں دو چار گھڑی ذکر خدا ہوتا ہے، فرشتے اس مجلس کو گھیر لیتے ہیں اور اٹھنے سے پہلے پہلے اللہ رب العزت کے پاس ہماری مغفرت کا پروانہ لے کر کے جاتے ہیں۔ اور آج کی رات بہت مبارک رات ہے، شب جمعہ بھی ہے، شب برات بھی ہے۔ اللہ رب العزت اس رات کی عبادت ہم سب کو نصیب فرماویں، اور اس رات میں اللہ رب العزت ہم سب کی مغفرت فرماوے۔ ایسی محفل میں بیٹھنے والا بڑا خوش نصیب ہوتا ہے۔ ادب سے بیٹھو، ادب سے بیٹھو، ادب کرو، یہ ادب کی جا ہے۔ یہ ایسی ویسی نہیں ہے محفل، یہ بزم مصطفیٰ ہے۔ عظمت و اصلاح کی محفل سجی ہے دوستو، عظمت و اصلاح کی محفل سجی ہے دوستو، جس میں شرکت ہے مبارک اور دوستو۔ حاضرین بزم کو با ادب میرا پیام، حاضرین بزم کو با ادب میرا پیام، السلام 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 السلام۔ عظمت کا نشان محترم حضرات، یہ آپ کا یہ محبوب دینی ادارہ مدرسہ ارقم کھاڑی پار ایک ایسا ادارہ ہے جسے بزرگان دین اور اہل علم و فن مفکرین اسلام کی دعاؤں کا شرف اور حوصلہ منتظمین معاونین کا سدا بہار خلوص حاصل ہے۔ یہ چھوٹا سا ادارہ آپ کو دکھتا ہے، لیکن اس ادارے کے پیچھے ہمارے بزرگوں کی قربانیاں، ہمارے بزرگوں کی دعائیں، ہماری بزرگوں کی محنتیں، اور اس مدرسے سے تعلق رکھنے والے اور اس مدرسے سے محبت کرنے والے اور اس مدرسے سے محبت کرنے والے، تعاون کرنے والے، اس مدرسے کے انتظام کو سنبھالنے والے بڑے بابرکت ہیں۔ ہم نے یہ سوچا کہ یہ چھوٹا سا ادارہ ہے، اس چھوٹے ادارے میں کتنے طلبہ پڑھیں گے۔ آپ ابھی دیکھیں گے ہمارے طلبہ، اسی مدرسے کے طلبہ آپ کے سامنے میں پروگرام پیش کریں گے۔ آپ کو پتہ چلے گا یہ چھوٹے چھوٹے بچے ہمارے سامنے میں اس اسٹیج پر بھرے مجمع میں کھڑے رہ کر اپنی معافی زمین کو کتنے بے باک انداز میں پیش کرتے ہیں۔ ہم یہ سوچتے ہیں کہ مدارس اسلامیہ میں کیا تعلیم ہوتی ہے، مدارس اسلامیہ میں طلبہ کیسے تیار کیے جاتے ہیں۔ آپ کے سامنے یہ سال بھر کی محنت کے بعد آخر میں یہ اجلاس اسی لیے منعقد کیے جاتے ہیں کہ طلبہ کی کارکردگی آپ کے سامنے پیش کی جاوے۔ طلبہ اپنی معافی ضمیر کو آپ کے سامنے میں پیش کریں گے تو آپ کو پتہ ہوگا، آپ کو احساس چلے گا کہ ہمارے مدرسے میں جو طلبہ علم دین حاصل کر رہے ہیں، بڑی قیمتی یہ چیز ہے۔ علم دین بہت مبارک دین ہے۔ جس کی زندگی میں دین ہے وہی انسان کامیاب ہے، جس کی زندگی میں دین نہیں ہے وہ انسان ناکام ہے۔ یہ علم دین کی تعلیم ازحد ضروری ہے ہر فرد امت کے لیے۔ ہر مسلمان عاقل بالغ مرد عورت پر علم دین سیکھنا فرض عین ہے، سیکھنا ضروری ہے، تاکہ ہماری زندگی جو ہم گزار رہے ہیں، ہماری زندگی جو ہم چل رہے ہیں، ہمیں پتہ چلے کہ ہماری زندگی کس رخ پر جاویں، ہم کیسے زندگی گزاریں۔ جب ہمیں احساس ہوگا کہ میری زندگی گزارنے کا مقصد کیا ہے، میری زندگی کس طریقے سے گزرے۔ اگر میری زندگی میں علم دین نہیں ہے، قرآن کی تعلیم نہیں ہے، اسلام کی تعلیم نہیں ہے، تو میری زندگی کا رخ سیدھے راستے پر نہیں جائے گا۔ تو میرے دوستو، یہ اجلاس اسی لیے منعقد کیے جاتے ہیں، سال کے آخر میں ہلکی سی جھلک آپ کے سامنے پیش کی جاتی ہے۔ اب میں بلا کسی تاخیر کے اپنے پروگرام کو آگے بڑھاتا ہوں۔ محترم حضرات، صحرا میں جنگلوں میں بیابانوں میں پڑھو، صحرا میں جنگلوں میں بیابانوں میں پڑھو، مینار گر پڑے ہیں تو کیا ہوا میدان میں پڑھو۔ یہ بے خبر نجومی تمہیں کیا بتائے گا، یہ بے خبر نجومی تمہیں کیا بتائے گا، کل کیا ہونے والا ہے قرآن پڑھو۔ سامعین کرام، قرآن کریم اللہ رب العزت کی نازل کردہ کتاب ہے جس کے جھٹکے آج بھی محسوس کیے جاتے ہیں۔ میں نے بتلایا کہ قرآن جس چیز پر رکھا گیا اس کی عظمت بڑھ گئی۔ قرآن کاغذ پر رکھا گیا، کاغذ کی عظمت بڑھ گئی، جس کو سینے سے لگاتے ہیں۔ قرآن کو نسخے کو اٹھا کر سینے سے لگاتے ہیں۔ قرآن کپڑے پر رکھا گیا جزدان کی شکل میں، اس کپڑے کی عزت بڑھ گئی، اس کا ادب و احترام بڑھ گیا۔ تو آپ اندازہ لگاؤ جس سینے میں قرآن ہوگا اس سینے کی عظمت کیا ہوگی، اس کا مقام کیا ہوگا، آپ کو بھی پتہ چلے گا۔ ہمارے معزز علماء کرام آپ کے سامنے میں بتلائیں گے کہ قرآن کریم کتنی بابرکت کتاب ہے۔ یہ سینوں میں قرآن کو محفوظ کر لینا ہم یہ سمجھتے ہیں بہت معمولی ہے، نہیں میرے دوستوں۔ قرآن کو پہاڑ نے برداشت نہیں کیا، قرآن کو دیگر چیزوں نے برداشت نہیں کیا، لیکن انسان کے چھوٹا سا جسم، انسان کے چھوٹا سا
دل کا لوتھڑا، یہ سینہ قرآن کو برداشت کر لیا، اسی قرآن پر عمل کر کے انسان زندگی گزارتا ہے، اسی قرآن کے ذریعے سے انسان اپنے آپ کو آگے بڑھاتا ہے، اسی قرآن کے ذریعے سے انسان اپنی زندگی کا رخ صحیح کرتا ہے۔ تو ہمارے اکابر کا یہ دستور رہا ہے، جب بھی وہ کسی دینی محفل کے انعقاد کرتے ہیں تو تلاوت کلام اللہ سے کرتے ہیں، تاکہ برکتیں، رحمتیں، اللہ رب العزت کی برکتیں، رحمتیں نازل ہوں، سکینہ نازل ہو۔ جہاں پر قرآن کریم کی تلاوت ہوگی وہ جگہ بابرکت ہوگی، اس میں اللہ رب العزت کی برکتیں نازل ہوگی، اس میں اللہ رب العزت کے انوار و تجلیات ظاہر ہوں گے، نور ہی نور اس مجلس میں ہوگا، اس مجلس کی عظمت بڑھ جائے گی۔ تو لیجئے آج ہم بھی اسی مجلس کا افتتاح اور آغاز تلاوت کلام اللہ سے کرتے ہیں، تو ہم بھی بزرگوں کے نقش و قدم پر چلتے ہوئے اس پروگرام کا آغاز تلاوت کلام اللہ سے کریں، جس کے ایک ایک حرف میں وہ صداقت و حقانیت ہے جو کسی دوسرے کلام میں نہیں، جس کے حرکات و سکنات میں وہ گہرائی ہے جو کسی دوسرے کلام میں نہیں۔ اسی پر بس نہیں بلکہ رہتی دنیا تک کے تمام انسانوں کے سامنے فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِثْلِهِ ایک زبردست چیلنج بھی دیا جو ایسا مقدس کلام پیش کر سکے۔ تو آئیے دوستو، ہم بھی اس پروگرام کا آغاز اسی مقدس کلام پاک سے کریں۔ چنانچہ میں تلاوت کلام اللہ کے لیے دعوت دیتا ہوں، اس شعر کے ساتھ قرآن کی تلاوت سے آغاز ہو محفل کا، قرآن کی تلاوت سے آغاز ہو محفل کا، اس نور سے پا جائیں ہم راستہ منزل کا۔ ایک نیا انداز لے کر آؤ بزم ناز میں، ایک نیا انداز لے کر آؤ بزم ناز میں، ساری محفل جھوم اٹھے آپ کی آواز میں۔ ایک ایسی شخصیت کو مدعو کرنا چاہتا ہوں جس کی آواز میں لحن داودی چھپی ہوئی ہے اور پرکشش ہے، جتنی بھی تعریف کی جائے کم ہے۔ سبزہ ہے، گل ہے، فصل بہار ہے، سبزہ ہے، گل ہے، فصل بہار ہے، سب آ چکے ہیں، آپ کا انتظار ہے۔ میری مراد میرے محترم دوست اسی مدرسے کے استاد شعبہ تجوید و قرآت حضرت مولانا محمد قاری اظہر احمد صاحب قاسمی دامت برکاتہم سے درخواست کرتا ہوں کہ وہ آویں اور تلاوت کلام اللہ کے ذریعے سے ہم تمام سامعین کو مستفید فرماویں۔ یہ ہمارے قاری صاحب اسی سال اس مدرسے میں شعبہ قرآت کے لیے نومنتخب مقرر ہوئے ہیں، استاد شعبہ تجوید و قرآت ہیں، طلبہ کو قرآت پڑھاتے ہیں۔ آپ کو پتہ چلے گا کہ قرآت میں کتنی محنت ہوتی ہے، کس طریقے سے طلبہ کو قرآت پڑھایا جاتا ہے، کتنی مشقت کے ساتھ میں، کتنی محنت کے ساتھ طلبہ اس قرآت کو اپنے اندر جذب کرتے ہیں، سیکھتے ہیں۔ اسی کے لیے ہمارے محترم دوست حضرت مولانا قاری محمد اظہر صاحب قاسمی دامت برکاتہم سے درخواست کرتا ہوں کہ وہ آویں اور تلاوت کلام اللہ سے ہم تمام سامعین کو مستفید فرماویں۔ میں بڑے ہی ادب و احترام کے ساتھ میں استاذ الاساتذہ حضرت مولانا قاری محمد فاروق صاحب دامت برکاتہم العالیہ، ہم ان کا خیر مقدم کرتے ہیں، پرتپاک استقبال کرتے ہیں۔ بڑے ہی ادب و احترام کے ساتھ میں درخواست کرتا ہوں کہ حضرت تشریف لے آئیں اسٹیج پر۔ جتنے علماء کرام یہاں پر ادھر ادھر کھڑے ہیں، میں بڑے ہی ادب و احترام کے ساتھ میں درخواست کروں گا کہ سارے علماء کرام، ائمہ کرام اسٹیج پر رونق افروز ہوں۔ یہ اسٹیج آپ کے لیے سجایا گیا ہے، یہ اسٹیج آپ کے لیے بنایا گیا ہے۔ میرے مخلص دوست محترم حضرت قاری محمد شائق صاحب مفتاحی دامت برکاتہم سے بھی درخواست کرتا ہوں کہ وہ بھی اسٹیج پر تشریف لے آئیں۔ حضرت مولانا محمد شاداب صاحب قاسمی مدرسہ ارقم فائن ٹچ کے روح روا امیر کارواں جہاں کہیں بھی ہو، ان سے درخواست ہے کہ اسٹیج پر تشریف لے آئیں۔ آپ آئے تھے فوراً چلے گئے۔ ایسے ہی جتنے علماء کرام ادھر ادھر کھڑے ہیں جو میری نظروں کے سامنے نہیں ہے، اگر میری آواز سن رہے ہیں، ضروریات سے فارغ ہو گئے ہیں، تو فوراً جلسہ گاہ میں آ کر اسٹیج پر تشریف لے آئیں۔ اسٹیج آپ کا منتظر ہے، یہ اسٹیج آپ ہی کے لیے سجایا گیا ہے، آپ کے لیے بنایا گیا ہے۔ حضرت قاری صاحب مائک پر تشریف لے آئیں۔
سامعین خاموشی کا ماحول بنائیں، جو کھڑے ہیں وہاں پر احباب، میں بار بار کہہ رہا ہوں کہ گیٹ ہے وہاں پر آنے والے مہمان وہیں سے آئیں گے، یہ بیچ میں درمیان میں کرسی خالی ہے، آپ وہاں پر بیٹھ جائیں۔ قرآن کی تلاوت ہو رہی ہے، خاموشی کے ساتھ میں سنا جائے، اس کا ادب یہی ہے۔ بس السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ۔ إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب۔ اللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وللہ ملک السماوات والأرض واللہ علی کل شیء قدیر۔ إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون ما شاء اللہ، اللہ اکبر۔ الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما
ما شاء الله، صوت جميل جيد جدا. الله أكبر. سبحانك فقنا عذاب النار. الله. ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته وما للظالمين من أنصار. ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا. ما شاء الله. ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. الله أكبر. ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة. الله. إنك لا تخلف الميعاد. بسم الله الرحمن الرحيم والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها والسماء أكبر. صوت جميل ما شاء الله. والأرض وما طحاها ونفس وما سواها
قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها كذبت ثمود بطغواها إذ انبعث أشقاها. اللہ اکبر، ماشاء اللہ، صوت جمیل، بہت اچھے۔ فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها فكذبوه فعقروها فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها ولا يخاف عقباها. بسم الله الرحمن الرحيم. قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين. اللہ اکبر، ماشاء اللہ۔ بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. ماشاء اللہ، اللہ اکبر۔ الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. صدق الله العظيم. ماشاء اللہ، بہت خوب۔ علماء کرام اور ابنائے قدیم مدرسہ ارقم، ہمارے ایک ساتھی اسٹیج پر حافظ محمد مصطفیٰ صاحب ہمارے ساتھیوں میں سے ہیں، وہ بھی بیٹھے ہوئے ہیں، ہم ان کا استقبال کرتے ہیں۔
ایسے ہی حضرت مولانا شاداب احمد صاحب قاسمی مکتب ارقم فائن ٹچ کے روح رواں امیر کارواں، ہم ان کا استقبال کرتے ہیں، اور دوسرے عالم دین ابھی ان کا نام میرے ذہن میں نہیں ہے، ہم ان کا بھی استقبال کرتے ہیں۔ ایسے ہی مجمع میں مکتب ارقم فائن ٹچ کے استاد حافظ محمد جمیل صاحب جہاں کہیں بھی ہیں، اور مولانا محمد فیروز صاحب جہاں کہیں ہیں، وہ اسٹیج پر تشریف لے آئیں۔ علماء کرام، ائمہ کرام، میں بار بار درخواست کرتا ہوں بڑے ادب و احترام کے ساتھ میں وہ اسٹیج پر تشریف لے آئیں۔ محترم حضرات، ابھی آپ تلاوت کلام اللہ سے مستفیض ہو رہے تھے۔ ایک انوکھا انداز، ایک نیا انداز ہمارے محترم دوست قاری محمد اظہر صاحب قاسمی نے بڑے ہی اچھے انداز میں ہمارے سامنے تلاوت کلام اللہ پیش کیا۔ ایسا لگ رہا تھا کہ قاری صاحب کے لیے وقت کم ہے، اور ہم انتظار میں ہیں کہ قاری صاحب اور پڑھتے رہیں۔ جو اٹھ کر کے جا رہے ہیں، جو احباب، میں ان سے درخواست کرتا ہوں کہ بیٹھے رہیں اسی مجلس کو اور اسی سما کو باقی رکھنے کے لیے۔ جب تلاوت کلام اللہ ہو رہی تھی، قاری صاحب اپنے قرآن کریم کی آیتوں کے ذریعے سے ہمیں یہ پیغام دے رہے تھے کہ اے لوگو، اللہ کا ذکر کھڑے ہوئے، بیٹھے ہوئے، لیٹے ہوئے، جیسا چاہیں اب اللہ کو یاد کرو۔ جس وقت آپ اللہ کو یاد کریں گے، اللہ کی رحمت، اللہ کا فضل آپ کے اوپر سایہ فگن ہوگا۔ ایک ایک آیت کے ذریعے سے ہمارے دل منور ہو رہا تھا، ہمیں لگ رہا تھا کہ اللہ کی رحمت اور اللہ کی نورانیت ہمارے دلوں پر سایہ فگن ہو رہی ہے، اور ہم یہ کہہ رہے تھے کہ قاری صاحب آپ تلاوت کرتے رہیں۔ بڑا انوکھا انداز، ہمارے لیے بڑی خوش نصیبی کی بات ہے، سرزمین کھاڑی پار مدرسے ارقم کو ایسا ذرے سے آفتاب بنا کر کے ہمیں ایک ایسا استاد مہیا کیا ہے۔ ہم ذمہ داران مدرسہ کا بڑے ہی ادب و احترام سے استقبال کرتے ہیں، پرتپاک خیر مقدم کرتے ہیں کہ انہوں نے ہمارے لیے ایسے استاد کو مقرر کیا۔ اور استاد الاساتذہ حضرت مولانا قاری محمد فاروق صاحب دامت برکاتہم العالیہ، ان کی محنت، ان کی کوشش، ان کی فکر ہمیں یہاں تک پہنچائی ہے۔ میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ رب العزت ہمارے استاد محترم کا سایہ ہمارے اوپر، تمام طلبہ کرام کے اوپر، تمام علماء کرام کے اوپر تادیر قائم و دائم فرمائیں۔ جب تلاوت کلام اللہ ہو رہی تھی تو ملائکہ زمیں تا فلک صف بصف قطار باندھے کھڑے ہوئے تھے۔ تو آئیے اس پرنور ماحول کو تادیر قائم رکھنے کے لیے حمد باری کا سہارا لیں، اس اعتراف کے ساتھ کہ بھلا کیسے بیاں کرے کوئی زباں حمد و ثنا تیری، بھلا کیسے بیاں کرے کوئی زباں حمد و ثنا تیری، کسی سے ہو نہیں سکتی بیاں حمد و ثنا تیری۔ اب میں حمد باری تعالی پیش کرنے کے لیے مدرسے ارقم کے ایک طالب علم محمد رضی محمد اعظم، میں ان سے درخواست کرتا ہوں کہ آویں اور حمد باری تعالی اردو میں پیش کریں۔ آپ دیکھیں ہمارے طلبہ آپ کے سامنے میں کیسا مظاہرہ کرتے ہیں۔ آپ سے میں درخواست کروں گا کہ طلبہ کرام جب یہاں پر مظاہرہ کریں، آپ ان کی حوصلہ افزائی بڑھائیں، حوصلہ افزائی کریں، ان کے لیے دعا کریں، اور اللہ ان کے لیے آگے کی راستے، آگے کی منزلیں ان کے لیے آسان فرماوے۔ میں ابھی بھی درخواست کرتا ہوں، گیٹ پر جو احباب کھڑے ہیں ان کے لیے بیٹھنے کا انتظام کیا گیا ہے۔ ہمارے علماء کرام وہاں سے آنے والے ہیں، مہمانان کرام وہاں سے آنے والے ہیں، وہاں پر کھڑے نہ رہیں۔ آپ سے درخواست ہے کہ جلسہ گاہ میں کرسی کا انتظام کیا گیا، آپ وہاں پر بیٹھیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ لٹا بیٹھا سکون یا رب مجھے اب تو خوشی دے دے، نہیں خواہش ہمیں یا رب کہ ہم کو دولت و زر دے۔ لٹا بیٹھا سکون یا رب مجھے اب تو خوشی دے دے، نہیں خواہش ہمیں یا رب کہ ہم کو دولت و زر دے۔ عطا کر مجھے کو وہ دل جسے میں تیری ہی محبت ہو، عطا کر
مجھے کو وہ دل جس میں تیری ہی محبت ہو، جو جھکے جائے تیری مرضی کے آگے مجھے کو وہ سر دے، نہیں خواہش ہمیں یا رب کہ ہم کو دولت و زر دے۔ صداقت جب بھی آئے سامنے سر میرا جھک جائے، صداقت جب بھی آئے سامنے سر میرا جھک جائے، خدایا مجھے کو ذوق حضرت صدیق اکبر دے، نہیں خواہش ہمیں یا رب کہ ہم کو دولت و زر دے۔ ماشاءاللہ، بہت اچھے۔ اٹھا بیٹھا سکون یا رب مجھے اب تو خوشی دے دے، نہیں خواہش ہمیں یا رب کہ ہم کو دولت و زر دے۔ مسلمانوں میں پیدا پھر کوئی شیر خدا کر دے، مسلمانوں میں پیدا پھر کوئی شیر خدا کر دے، میرے معبود پھر ہم میں کوئی خولا سی دکھ تر دے، نہیں خواہش ہمیں یا رب کہ ہم کو دولت و زر دے۔ بہت اچھے، ماشاءاللہ، بہت اچھے۔ بہت باطل نے یا رب ابو جہاں میں سر اٹھایا ہے، بہت باطل نے یا رب اب جہاں میں سر اٹھایا ہے، اسے ایک مرتبہ پھر حق کے آگے سر نگوں کر دے، نہیں خواہش ہمیں یا رب کہ ہم کو دولت و زر دے۔ لٹا بیٹھا سکون یا رب مجھے اب تو خوشی دے دے، نہیں خواہش ہمیں یا رب کہ ہم کو دولت و زر دے۔ نہیں اب دیکھی جاتی اے خدا ملت کی بربادی، نہیں اب دیکھی جاتی اے خدا ملت کی بربادی، خدایا پھر عطا کر مسجد اقصی کو آزادی، نہیں خواہش ہمیں یا رب کہ ہم کو دولت و زر دے۔ کوئی فاروق پیدا کر، کوئی عثمان پیدا کر، کوئی فاروق پیدا کر، کوئی عثمان پیدا کر، الہی پھر صلاح الدین سا انسان پیدا کر، نہیں خواہش ہمیں یا رب کہ ہم کو دولت و زر دے۔ فقط اے رب کعبہ تیری رحمت کا سہارا ہے، فقط اے رب کعبہ تیری رحمت کا سہارا ہے ہم کو ناز تیرا گھر وہی قبلہ ہمارا ہے، نہیں خواہش ہمیں یا رب کہ ہم کو دولت و زر دے۔ لٹا بیٹھا سکون یا رب مجھے اب تو خوشی دے دے، نہیں خواہش ہمیں یا رب کہ ہم کو دولت و زر دے۔ بہت اچھے، بہت اچھے، ماشاءاللہ۔ اب تک آپ محترم حضرات حمد باری تعالیٰ سے اپنے قلوب کو مجلہ و مصفہ فرما رہے تھے۔ میں رضی سے درخواست کرتا ہوں کہ آ کر کے آپ انعام لیں۔ سامعین کی طرف سے آپ کی حوصلہ افزائی کی گئی ہے۔ اسٹیج پر رونق افروز
حضرت مولانا قاری بدر عالم صاحب استاد تحفظ القرآن جامعہ سراج العلوم بھیونڈی، ہم ان کا استقبال کرتے ہیں، اور ہمارے اس اجلاس کے مہمان خصوصی محترم جناب شریف امیر شیخ صاحب بلڈر، ان سے درخواست کرتا ہوں کہ آپ اسٹیج پر تشریف لے آئیں۔ ایسے ہی مہمان خصوصی اگر مجمع میں بیٹھے ہیں تو میں ان سے بڑے ہی ادب و احترام کے ساتھ میں درخواست کرتا ہوں کہ آپ اسٹیج پر تشریف لے آئیں۔ یہ اسٹیج آپ کے لیے بنایا گیا ہے۔ ہمارے ابنائے قدیم کے طلباء جو فارغ شدہ طلباء ہیں مدرسہ ارقم کے، اگر وہ درمیان میں مجمع میں ہیں تو میں ان سے درخواست کرتا ہوں کہ آپ کے لیے بھی اسٹیج بنایا گیا ہے، آپ کا استقبال ہے۔ میرے دوستو، اب تک آپ حمد باری تعالیٰ سے اپنے قلوب کو مجلہ و مصفہ فرما رہے تھے۔ اب میں چاہتا ہوں کہ دل کے اس صاف شفاف آئینے میں ایسی ذات کا چہرہ انور دیکھوں جس کے طفیل ساری کائنات وجود میں آئی۔ ان کی جتنی تعریف کی جائے کم ہے، تو لیجئے آئے دنیا میں بہت پاک مکرم بن کر، آئے دنیا میں بہت پاک مکرم بن کر، کوئی آیا نہ مگر رحمت عالم بن کر۔ اس نور و نکہت میں ڈوبی ہوئی رات کا کیا کہنا، جہاں چاند کی چمک، کہکشاں کا جمال اور ستاروں کی مسکراہٹ انوار و تجلیات کے فضل و کرم کی بارش کر رہے ہیں۔ عجب سما، عجیب گھڑی اور منظر ہے، تاریکیاں چھٹ گئیں، روشنیاں بکھر گئیں، جدھر دیکھو نور ہی نور ہے، تاحد نگاہ بہار ہی بہار ہے۔ ایسے روح پرور اجلاس میں جس میں آپ کے جذبات کی کیفیت کو سازگار کرنے کے لیے آقا نامدار، مدینہ کے غمخوار، تاجدار مدینہ احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں نذرانہ عقیدت پیش کرنے کے لیے میں مدرسہ ارقم کے ایک طالب علم، بہت ننھا سا طالب علم ہے، آپ دیکھیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا، میں اس کو دعوت دیتا ہوں کہ وہ آویں اور جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں نذرانہ عقیدت پیش کریں۔ مصباح الحق معین الدین تشریف لائیں اور نعت پیش کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم۔ وہ جن پہ رب خود ہی بھیجے سلامی، فرشتے کرے جن کے در کی غلامی۔ وہ جن پہ رب خود ہی بھیجے سلامی، فرشتے کرے جن کے در کی غلامی۔ آؤ پڑھے ہم، آؤ پڑھے ہم سب مل کے باہم، صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم۔ بہت اچھے ماشاءاللہ۔ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم۔ کرتا ہے قرآن باتیں نبی کی، پڑھتی ہے حور بھی نعت نبی کی۔ کرتا ہے قرآن باتیں نبی کی، پڑھتی ہے حور بھی نعت نبی کی۔ پڑھتا ہے ہر دم، پڑھتا ہے ہر دم یہ رنگین موسم، صلی اللہ علیہ وسلم۔ بہت اچھے ماشاءاللہ، بہت خوب۔ صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم۔ کشتی میں حاضر تو بولے رکانا، دل ہو گیا ہے تمہارا دیوانہ۔ کشتی میں حاضر تو بولے رکانا، دل ہو گیا ہے تمہارا دیوانہ۔ کلمہ پڑھا دو، کلمہ پڑھا دو نبیوں کے خاتم،
صلی اللہ علیہ وسلم. بہت اچھے، ماشاءاللہ، بہت خوب. علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم. جو ذکر احمد میں جیتے رہیں گے آقا کے برکت سے پیتے رہیں گے. جو ذکر احمد میں جیتے رہیں گے آقا کے برکت سے پیتے رہیں گے. عقبہ میں کوثر، عقبہ میں کوثر، دنیا میں زمزم صلی اللہ علیہ وسلم. بہت خوب، ماشاءاللہ، بہت خوب. علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم. ماشاءاللہ، بہت اچھے بیٹا، بہت اچھے. قتل نبی کی عمر کو تھی جلدی، ایک نظر آقا نے دنیا بدل دی. قتل نبی کی عمر کو تھی جلدی، ایک نظر آقا نے دنیا بدل دی. فاروق اعظم، فاروق اعظم بول اٹھے اقدم صلی اللہ علیہ وسلم. صلی اللہ ماشاءاللہ، بہت اچھے، بہت اچھے بیٹا، بہت اچھے. وسلم صلی اللہ علیہ وسلم. رنجو بالا کا نہ شکوہ کیا کر، صلی علی کا وظیفہ پڑھا کر. رنجو بالا کا نہ شکوہ کیا کر، صلی علی کا وظیفہ پڑھا کر. سارے غموں صلی اللہ علیہ کا، وسلم. سارے بہت اچھے بیٹا. غموں کا ہے ایک مرہم صلی اللہ علیہ وسلم. بہت اچھے، ماشاءاللہ، بہت اچھے، بہت خوب. صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم. ماشاءاللہ، بہت خوب. بہت پیارے انداز میں اس طالب علم نے آپ کے سامنے نعت نبی پیش کی. ابھی ایک سے ایک ہیرے جواہرات ابھی باقی ہیں. آپ کو اندازہ ہوگا کہ طلبہ کتنے اچھے انداز میں، بے باک انداز میں مظاہرہ کر رہے ہیں. بس آپ سے درخواست ہے کہ اخیر تک جم کر کے بیٹھیں. اس کے بعد ہمارے علماء کرام کے بیانات بھی ہوں گے. اس اجلاس کی کامیابی آپ کے سر ہے، آپ کے پاس ہے. آپ بیٹھے رہیں گے تو ہمارا اجلاس انشاءاللہ کامیاب ہوگا. بس آپ سے دعا کی درخواست ہے، دعا بھی کرتے رہیں کہ اللہ تعالیٰ اس اجلاس کو آسانی کے ساتھ میں کامیاب کرے اور اختتام تک پہنچاویں. اب آپ کے سامنے میں اردو تقریر پیش کرنے کے لیے مدرسہ ارقم کے ایک طالب علم محمد آصف محمد مستقیم یہ اردو تقریر آپ کے سامنے میں پیش کریں گے. یہ طالب علم حفظ کے طالب علم ہے جن کی تقریر کا عنوان ہے درسگاہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم. آپ کو اندازہ ہوگا کہ حفظ کے طلبہ کس انداز سے، کس طریقے سے اپنے مافی ضمیر کو ادا کرتے ہیں. آپ کے سامنے محمد آصف محمد مستقیم. مصباح الحق آ کر کے اپنا انعام لے لیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ. اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم. صدق الله العظيم. صدر محترم، حاضرین جلسہ، ہم میں سے کون نہیں جانتا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد کو
آدمی یا انسان کہا جاتا ہے، لیکن انسان ہونا ایک الگ چیز ہے اور انسانیت ایک الگ چیز ہے۔ یہ ضروری نہیں ہے کہ کوئی انسان ہو تو اس میں انسانیت بھی ہو، اگر کوئی آدمی ہو تو اس میں آدمیت بھی ہو۔ جاندار ہونے میں سب برابر ہے، انسان بھی جانور بھی، لہذا جان رکھنے میں انسان کو جانوروں پر کوئی فوقیت اور کوئی فضیلت نہیں۔ انسان کو جانوروں پر اس وقت فضیلت حاصل ہوگی جب اس میں انسانیت اور آدمیت ہو۔ یہی انسانیت اور آدمیت ہی انسان کو یا تو جانوروں سے بڑھا دیتی ہے یا جانوروں کے برابر کر دیتی ہے۔ یہی وہ حوصلہ خیر و شر ہے جو انسان کو اٹھاتا بھی ہے گراتا بھی ہے۔ بقول شاعر، اٹھے تو شہبر یزدہ گرے تو شیطان ہے، اٹھے تو شہبر یزدہ گرے تو شیطان ہے، بشر کے حوصلہ خیر و شر کو کیا کہیے۔ یہی انسانیت اور آدمیت نہ ہو تو ہم ایک شخص کو دیکھیں گے کہ وہ آدمی ہے، حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد ہے، وہ انسان ہے، انسانوں کی بستی میں رہتا سہتا ہے، مگر پھر بھی ہم اسے انسان نہیں کہہ سکتے، آدمی نہیں کہہ سکتے، اور کہیں گے بھی تو یوں کہیں گے، آدمی آدمی کے پیکر میں، آدمی آدمی کے پیکر میں، اور کچھ ہوگا آدمی نہ رہا۔ سوال یہ ہے کہ آدمیت کہاں سے پیدا ہوتی ہے، انسانیت کا تصور کہاں سے آتا ہے؟ آج ہر شخص اس سوال کا جواب اپنے اپنے طور پر دیتا ہے۔ ہر شخص کے کچھ تصوراتی محل اور خیالی خاکے ہیں جن میں وہ مگن ہے اور انہیں کو انسانیت کی معراج سمجھتا ہے، لیکن یاد رکھیے انسانیت کا مکمل تصور ہمیں ان برگزیدہ شخصیات سے مل سکتا ہے جو انسانوں میں اکمل ترین افراد تھے، جنہیں ہم انبیاء کرام کے مقدس لقب سے یاد کرتے ہیں۔ آج کے اس دور میں جبکہ نبیوں اور رسولوں کا سلسلہ بند ہو چکا ہے اور اس مقدس گروہ کے آخری فرد نبی اکرم شفیع اعظم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات و ہدایت کے سوا کسی نبی اور رسول کی تعلیم صحیح حالت اور اصلی شکل میں موجود نہیں، سوا اس کے کوئی چارہ نہیں کہ ہم انسانیت کا تصور اور انسانیت کا درد کا مداوا فخر کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات میں تلاش کریں۔ ہمارے غموں کا علاج، ہمارے دکھ کی دوا، ہماری بیماریوں کی شفا اگر کہیں ممکن ہے تو صرف تعلیمات نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں، اس کے سوا کہیں ممکن نہیں ہے۔ ہمیں انسانیت کے اصول اس درسگاہ میں ملیں گے جس کے معلم نے بتا دیا تھا کہ میری بعثت کا مقصد ہی گم گشتہ راہ انسانوں کو انسانیت کی راہ دکھانا اور انسانیت پر گامزن کرنا ہے۔ انما بعثت معلما، میں معلم ہی بنا کر بھیجا گیا ہوں۔ ہمیں انسانیت کے طریقے اس درسگاہ سے ملیں گے جس نے اپنے ذلیل القدر صحابہ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ اور حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ کو گورنر بناتے وقت حکم دیا تھا کہ یسرا ولا تعسرا، بشرا ولا تنفرا، دیکھو آسانی پیدا کرنا، سختی نہ کرنا، لوگوں کو اپنے سے قریب کرنا، دور نہ کرنا۔ اے لوگوں، انسانیت سیکھنا ہو تو آؤ اس درسگاہ میں جہاں یہ تعلیم دی جا رہی ہے کہ انسان سب آپس میں برابر ہے، ان میں کوئی اونچ نیچ اور بھید بھاؤ نہیں، ان میں کوئی چھوت چھات نہیں، ان میں ذات برادری اور حسب نسب کی کوئی تفریق نہیں، ان میں چھوٹے اور بڑے کا کوئی امتیاز نہیں، ان میں بزرگی اور بڑائی کا معیار صرف اور صرف ایک ہے اور وہ ہے تقوی، خدا ترسی، دینداری، پرہیزگاری، خدا وحدہ لا شریک سے زیادہ قربت و نزدیکی۔ لا فضل لعربی علی عجمی ولا لعجمی علی عربی ولا لأبیض علی اسود ولا لأسود علی ابیض الا بالتقوی۔ کسی عربی کو عجمی پر، کسی عجمی کو عربی پر، کسی گورے کو کالے پر، کسی کالے کو گورے پر فضیلت حاصل نہیں سوائے تقوی کے۔ ارشاد ربانی ہے، یا ایہا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم۔
آئے لوگوں، ہم نے تم کو ایک مرد اور ایک عورت آدم و حوا سے پیدا کیا اور تمہارے مختلف خاندانوں قبائل بنائے تاکہ تم ایک دوسرے کو پہچان سکو۔ اللہ کے نزدیک تم میں سب سے زیادہ عزت والا وہ ہے جو تم میں سب سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والا ہے۔ انسانیت کی راہ ہمیں اس نبی امی کی درسگاہ سے ملے گی جس نے اعلان کیا تھا کہ ارحموا من فی الارض یرحمکم من فی السماء، تم زمین والوں پر رحم کرو، آسمان والا تم پر رحم کرے گا۔ جس نے یہ کہہ دیا تھا کہ لا یرحم اللہ من لا یرحم الناس، اللہ اس پر رحم نہیں کرتا جو لوگوں پر رحم نہ کرے۔ انسانیت کے متلاشی آؤ ہم تمہیں اس درسگاہ میں لے چلتے ہیں جس نے بتایا ہے کہ یتیموں کی خبرگیری کرنے والا جنت میں میرے اتنے قریب ہوگا جیسے 2 انگلیاں۔ جس نے بتایا ہے کہ وہ شخص مومن کامل نہیں ہو سکتا جو خود پیٹ بھر کر کھائے اور اس کا پڑوسی بھوکا سوئے۔ جس نے تعلیم دی کہ جو چیز تمہیں پسند ہو وہی اپنے بھائی کے لیے پسند کرو اور جو چیز تم ناپسند کرتے ہو اسے اپنے بھائی کے لیے بھی ناپسند کرو۔ وہ درسگاہ جس میں والدین اور اولاد، شوہر و بیوی، اعزاء و اقربا، دوست و احباب اور ایک دوسرے کے حقوق بتائے گئے، یہاں تک کہ یہ بھی بتایا گیا کہ ہمیں اپنے پالتو جانوروں کے ساتھ کیا سلوک کرنا ہے۔ سوچیے اور غور کیجیے، کیا انسانیت کا یہ بلند پایا اصول، یہ مقدس تعلیم کسی اور درسگاہ میں ممکن ہے؟ یوں دعوے داروں کی بھیڑ تو بہت ملے گی لیکن ساری دنیا جانتی ہے کہ پرواز ہے دونوں کی اسی ایک فضا میں، پرواز ہے دونوں کی اسی ایک فضا میں، کرگس کا جہاں اور ہے شاہی کا جہاں اور۔ بلا شبہ انسانیت کا تصور درسگاہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلیم کے بغیر ناقص ہے، اور ناقص ہی نہیں بلکہ میں تو یہ کہتا ہوں کہ درسگاہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلیم کے بغیر انسانیت کا تصور ممکن ہی نہیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ ماشاء اللہ، بہت اچھے، بہت خوب، بڑے پیارے انداز میں اس طالب علم نے درسگاہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے عنوان پر اپنی مافی ضمیر کو ہمارے سامنے میں رکھا۔ میں حضرت مولانا محمد اوصاف فلاحی صاحب سے بڑے ہی ادب و احترام کے ساتھ میں درخواست کرتا ہوں کہ آپ اسٹیج پر تشریف لے آئیں۔ ہمارے مدرسہ ارقم کے روح رواں امیر کارواں محترم جناب الحاج ریاض احمد محمد طاہر مومن صاحب صدر محترم مدرسہ ارقم سے بھی درخواست کرتا ہوں کہ اسٹیج پر تشریف لے آئیں، ہم ان کا پرتپاک استقبال کرتے ہیں۔ محترم جناب محمد عاطف ریاض احمد مومن صاحب، ان کا بھی پرتپاک استقبال کرتے ہیں۔ مولانا فضیل احمد صاحب قاسمی، ہم ان کا بھی استقبال کرتے ہیں۔ ہمارے مسجد ارقم کے سابق امام قاری علیم اللہ صاحب، ہم ان کا بھی استقبال کرتے ہیں۔ ماشاءاللہ علماء کرام کی آمد اسٹیج پر ہو رہی ہے، بہت جلد ہمارا اسٹیج علماء کرام کے مسند سے بھر جائے گا۔ آپ کو اندازہ ہوگا کہ ہمارے علماء کرام اسٹیج پر جلوہ افروز ہوں گے۔ اب میں اس جلسے کی کارروائی کو آگے بڑھاتے ہوئے پھر اردو تقریر پیش کرنے کے لیے مدرسہ ارقم کے ایک طالب علم محمد صدام محمد مرتضیٰ قصب حلال کی فضیلت، ان کی تقریر کا عنوان ہے، ان سے درخواست کرتا ہوں کہ تشریف لائیں اور تقریر پیش کریں۔ محمد آصف مستقیم آ کے اپنے انعام لیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفى وسلام علی عباده الذین اصطفى، اما بعد۔ محترم حاضرین مجلس، آج میں آپ لوگوں کے سامنے کسب حلال کی اہمیت پر روشنی ڈالنا چاہتا ہوں اور یہ بتانا چاہتا ہوں کہ اسلام نے حلال کمائی پر کس قدر زور دیا ہے۔ محترم حضرات، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ اسلام نے انسان کو روزی حاصل کرنے اور مال کمانے کی اجازت دی ہے۔ سورہ جمعہ میں ارشاد باری ہے
فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ پس نماز ہو چکے تو زمین میں پھیل جاؤ اور اللہ کی فضل یعنی رزق کو تلاش کرو۔ سورہ قصص میں ہے وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا، تمہارا جو حصہ دنیا میں ہے اسے نہ بھول جاؤ۔ لیکن اسلام کمائی کے سلسلے میں دو باتوں کی خاص طور سے ہدایت دیتا ہے۔ ایک یہ ہے کہ انسان خود کمائے، خود محنت و مزدوری کرے، دوسروں کے آگے ہاتھ نہ پھیلائے۔ دوسرے یہ ہے کہ جو کمائے وہ حلال ہو، حرام کمائی نہ ہو۔ محنت و مزدوری اور اپنے ہاتھ کی کمائی کے احادیث کریمہ میں بہت فضائل آئے ہیں۔ ایک حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں سب سے پاکیزہ کھانا جو تم نے کھایا ہو تمہاری اپنی کمائی کا ہے۔ دوسرے حدیث میں صحابہ کرام رضی اللہ عنہ نے دریافت کیا اے اللہ کے رسول کون سی کمائی سب سے پاک ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آدمی اپنے ہاتھ کی کمائی اور ہر وہ خرید و فروخت جو شرعی قباحت سے پاک ہو۔ بخاری شریف کی روایت میں ہے کہ اللہ کے نبی حضرت داؤد علیہ السلام بھی محنت و مزدوری کر کے ہی کھاتے تھے۔ بزرگوں اور دوستوں یہ وہ حدیث تھی جس میں اسلام میں محنت و مزدوری اور اپنے ہاتھ کی کمائی کی اہمیت و فضیلت کا پتہ چلتا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسب حلال کو دیگر فرائض نماز و روزہ وغیرہ کے بعد ایک فریضہ قرار دیا ہے۔ حلال کمائی کا طلب کرنا فرض عبادتوں کے بعد ایک فرض ہے۔ جو لوگ کمانے میں حلال و حرام کا خیال نہیں کرتے اور جائز و ناجائز سب جمع کرنے کی فکر میں رہتے ہیں ان کے لیے بڑے وعدے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں وہ جس جنت میں نہیں جائے گا جس کی پرورش حرام سے ہوئی ہو۔ سوچیے اور غور کیجئے اس کے بعد بھی اگر ہمیں ہوش نہ آئے اور ہم حلال و حرام جائز و ناجائز کی تمیز کے بغیر کمانے کھانے میں لگے رہیں تو کیا ہم پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد صادق نہ آئے گا کہ لوگوں پہ زمانہ ایسا آئے گا کہ آدمی کو اس کی بھی پرواہ نہ ہوگی اس نے جو لیا ہے وہ حلال ہے یا حرام۔ محترم بزرگوں اور دوستوں ہمیں سوچ سمجھ کر کام کرنا چاہیے۔ دنیا کے چند روزہ آرام کے خاطر آخرت کا ابدی نقصان برداشت کرنا عقل مندی نہیں ہے، یہ بہت گھاٹے کا سودا ہے۔ ہمیں حلال کمائی کی فکر کرنی چاہیے، حرام سے بچنا چاہیے۔ ہمارے پاس جو دولت آئے اس کو دیکھنا چاہیے کہ وہ حلال ہے یا حرام۔ محترم بزرگوں میں اس وقت حلال و حرام کمائی تفصیل بتانے کے لیے نہیں کھڑا ہوا ہوں، میں تو صرف حلال و حرام کمائی کے نفع و نقصان ثواب و عذاب کے متعلق مختصر سی روشنی ڈالنے کے لیے کھڑا ہوا ہوں۔ لیکن یہ بتا دینا ضروری سمجھتا ہوں کہ آج کل ہمارے سماج اور معاشرے میں ایک حرام کمائی سود کا بہت رواج ہو گیا ہے۔ لوگوں نے مختلف حیلوں اور مختلف ناموں سے اسے جائز کر رکھا ہے۔ اس پر فوراً پابندی لگانے کی ضرورت ہے۔ سود بہت بڑا گناہ ہے، سود خور کی اللہ تعالیٰ کی یہاں سخت سزا ہے۔ سورہ بقرہ میں ہے جو لوگ سود کھاتے ہیں وہ قیامت کے دن قبروں سے اس طرح اٹھیں گے جیسے وہ شخص جسے شیطان نے لپٹ کر خپتی بنا دیا ہو۔ دوسری جگہ ارشاد خداوندی ہے اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور جو سود کا بقایا ہے اسے چھوڑ دو اگر تم مومن ہو، لیکن تم نے ایسا نہ کیا تو اللہ اور اس کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جنگ کے لیے تیار ہو جاؤ۔ آیت کریمہ میں سودی کاروبار کرنے والوں کے لیے کتنی شدید وعید ہے۔ بھلا کون ہے جو اللہ اور اس کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جنگ مول لے کر پنپ سکے؟ اس سے زیادہ خطرناک بات اور کیا ہو سکتی ہے؟ سودی لین دین کرنے والا اللہ اور اس کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جنگ مول لیتا ہے۔ قرآن کریم میں ہے یا ایھا الذین آمنوا لا تأکلوا الربا اضعافا مضاعفہ واتقوا اللہ لعلکم
لعلکم تفلحون۔ اے ایمان والو، سود پر ہاتھ چڑھا کر نہ کھاؤ اور اللہ سے ڈرو تاکہ تم کامیاب رہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سود کھانے والے، سود کھلانے والے، سودی معاملے لکھنے والے، اس کی گواہی دینے والے ہر ایک پر لعنت بھیجی ہے۔ ایک حدیث میں ہے کہ جان بوجھ کر سود کا 1 درہم کھانا 36 مرتبہ زنا کرنے سے زیادہ بڑا گناہ ہے۔ دوسرے حدیث میں ہے کہ گناہ کے اعتبار سے سود کے 70 درجے ہیں، ان میں سے کم درجہ یہ ہے کہ آدمی اپنے ماں سے زنا کرے، نعوذ باللہ۔ حاضرین مجلس، یہ ہے سود خوروں کا انجام، یعنی اس کمائی کا انجام جو اللہ اور اس کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نزدیک حرام کمائی ہے۔ لہٰذا ہم سب لوگوں کو ہوش آ جانا چاہیے اور صدق دل سے توبہ و استغفار کرتے ہوئے ہر طرح کی حرام کمائی ہمیشہ کے لیے چھوڑ دینی چاہیے۔ خدا ہمارے نیتوں میں، پختگی اور ارادوں میں استحکام عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ ماشاءاللہ، بہت اچھے انداز میں اس طالب علم نے کسب حلال کی فضیلت کے عنوان پر ہم تمام سامعین کے سامنے اپنے ما فی الضمیر کو ادا کیا، اور انہوں نے یہ پیغام دیا کہ حلال کمائی یہ برکت والی کمائی ہے، حرام کمائی سے اپنے آپ کو بچانا ہے۔ جو انسان حلال کمائی اور پاکیزہ کمائی کے ذریعے سے اپنے بچوں کی پرورش کرتا ہے، اس کے اثرات بھی بہت اچھے ہوتے ہیں، آگے چل کر کے وہ مستقبل کا رہبر رہنما بنتا ہے۔ اسی لیے اپنے آپ کو حلال کمائی کا پابند بنانا چاہیے اور حرام کمائی سے اپنے آپ کو بچانا چاہیے، اور کوشش یہ کرنے چاہیے کہ خاص طور سے ہماری اولاد اور ہمارے طلباء جو حرام کاموں کی طرف راغب ہیں، حرام کمائی کی طرف راغب ہیں، ہم ان پر توجہ رکھیں، ہم ان پر دھیان دیں کہ ہمارے طلباء کیا کھا رہے ہیں، کیا پی رہے ہیں۔ اگر حرام کمائی کا ایک لقمہ بھی ہماری زندگی میں آ گیا تو اللہ رب العزت عبادت قبول کرنے سے بھی اس کو دور رکھتے ہیں، اس کی عبادت قبول نہیں ہوتی، جہنم اس کے اوپر واجب ہو جاتی ہے۔ اس لیے ضروری ہے کہ اپنے آپ کو حرام کمائی سے بچائیں، حرام کے کاروبار سے بچائیں۔ اللہ رب العزت کا اعلان جنگ ہے، جو سود لیتا ہے اور دیتا ہے یا سودی کاروبار کرتا ہے، اس کے خلاف اللہ رب العزت کا اعلان جنگ ہے، اور اللہ رب العزت نے پیغام بھی دیا کہ سودی کاروبار سے اپنے آپ کو بچائیں، چاہے 1 ہی روپیہ کیوں نہ ہو، اس سے اپنے آپ کو بچا کر کے رکھیں۔ بڑے افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑتا ہے کہ آج ہم اس کی تحقیق نہیں کرتے، ہم اس کے بارے میں سوچتے نہیں کہ حرام کی کمائی ہے یا حرام کا لقمہ ہے، یا میں جو کھا رہا ہوں یہ حلال کا ہے یا نہیں ہے، یہ حرام کا ہے کیسا ہے، ہم اس کے بارے میں ذرہ برابر تحقیق نہیں کرتے۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کی سیرت آپ اٹھا کر کے دیکھیں کہ جب بھی وہ کوئی کام کیا کرتے تھے، یا کوئی لقمہ یا کوئی پیسہ یا کوئی مال آتا تھا، تو تحقیقات کر کے اپنی زندگی میں صرف کرتے تھے یا غریبوں میں تقسیم کیا کرتے تھے۔ اس طالب علم نے ہم تمام سامعین کو اپنی تقریر کے ذریعے سے یہ پیغام دیا ہے کہ پاکیزہ اور حلال کمائی یہ بڑی برکت والی ہے، اور اللہ رب العزت نے بھی فرمایا یا ایھا الذین آمنوا کلوا من طیبات ما رزقناکم واشکروا للہ ان کنتم ایاہ تعبدون۔ اے ایمان والو، پاکیزہ روزی کھاؤ اور خرچ کرو، اللہ رب العزت شکر کرنے والے کو بے انتہا قبول کرتے ہیں۔ اسی لیے اس طالب علم کے ذریعے سے ہمیں پیغام ملا ہے کہ ہم اپنے آپ کو پاکیزہ کمائی کا پابند بناویں۔ میں بڑے ہی ادب و احترام کے ساتھ میں حضرت مولانا قاضی مطیع الرحمن صاحب قاسمی، قاضی شریعت دارالقضاء بھیونڈی، ہمارے اسٹیج پر جلوہ افروز ہو چکے ہیں۔ ہم ان کا پرتپاک استقبال کرتے ہیں، خیر مقدم کرتے ہیں۔ حضرت ہمارے اس اجلاس کی صدارت کا عہدہ سنبھال رہے ہیں، انہی کے زیر صدارت ہمارا یہ اجلاس چل رہا ہے۔ حضرت ہمارے درمیان تشریف فرما ہو چکے ہیں۔ اب میں اس کے بعد پھر اپنے جلسے کی کارروائی کو آگے بڑھاتے ہوئے نعت نبی گنگنانے کے لیے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں نذران عقیدت پیش کرنے کے لیے مدرسہ ارقم کے ایک طالب علم محمد نعمان محمد رضوان کو دعوت دیتا ہوں کہ وہ آویں اور نعت نبی پیش کریں۔
السلام علیکم۔ نبی آتے رہے آخر میں نبیوں کے امام آئے، وہ دنیا میں خدا کا آخری لے کر پیام آئے۔ نبی آتے رہے آخر میں نبیوں کے امام آئے، وہ دنیا میں خدا کا آخری لے کر پیام آئے۔ نبی آتے رہے آخر میں نبیوں کے امام آئے، وہ دنیا میں خدا کا آخری لے کر پیام آئے۔ جھکانے آئے بندوں کی جبی اللہ کے در پر، جھکانے آئے بندوں کی جبی اللہ کے در پر، سکھانے آدمی کو آدمی کا احترام ہے، سکھانے آدمی کو آدمی کا احترام ہے، وہ دنیا میں خدا کا آخری لے کر پیام آئے۔ بہت اچھے، ماشاءاللہ، بہت خوب۔ آتے رہے آخر میں نبیوں کے امام آئے، وہ دنیا میں خدا کا آخری لے کر پیام آئے۔ وہ آئے جب تو عظمت بڑھ گئی دنیا میں انسان کی، وہ آئے جب تو عظمت بڑھ گئی دنیا میں انسان کی، وہ آئے جب تو انسان کو فرشتوں کے سلام آئے، ماشاءاللہ، بہت خوب، بہت اچھے بیٹا، بہت اچھے، ماشاءاللہ، کو فرشتوں کے سلام آئے، وہ دنیا میں خدا کا آخری لے کر پیام آئے۔ نبی آتے رہے آخر میں نبیوں کے امام آئے، وہ دنیا میں خدا کا آخری لے کر پیام آئے۔ نبی آتے رہے آخر میں نبیوں کے امام آئے، وہ دنیا میں خدا کا آخری لے کر پیام آئے۔ پرے پرواز بخشے اس نے ایسے آدمیت کو، پرے پرواز بخشے اس نے ایسے آدمیت کو، ملائک رہ گئے پیچھے، ملائک رہ گئے پیچھے، کچھ ایسے مقام آئے، ملائک رہ گئے پیچھے، کچھ ایسے مقام آئے، وہ دنیا میں خدا کا آخری لے کر پیام آئے۔ بہت اچھے، ماشاءاللہ، بہت خوب۔ رہے آخر میں نبیوں کے امام آئے، نبی آتے رہے آخر میں نبیوں کے امام آئے، وہ دنیا میں خدا کا آخری لے کر پیام آئے۔ خدا شاہد یہ ان کے فیض صحبت کا نتیجہ تھا، خدا شاہد یہ ان کے فیض صحبت کا نتیجہ تھا، شہنشاہ گر پڑے قدموں میں جب ان کے غلام آئے، شہنشاہ گر پڑے قدموں میں جب ان کے غلام آئے، وہ دنیا میں خدا کا آخری لے کر پیام آئے۔ نبی آتے رہے آخر میں نبیوں کے امام آئے، وہ دنیا میں خدا کا آخری لے کر پیام آئے۔
وہ آئے جب تو دنیا اس طرح سے جگمگا اٹھی، وہ آئے جب تو دنیا اس طرح سے جگمگا اٹھی کہ خورشید درخشاں جس طرح بالا ہے باما ہے، ماشاءاللہ، بہت خوب، بہت اچھے بیٹا، بہت اچھے، ماشاءاللہ۔ جس طرح بالا ہے باما ہے، وہ دنیا میں خدا کا آخری لے کر پیام آئے، نبی آتے رہے آخر میں نبیوں کے امام آئے، وہ دنیا میں خدا کا آخری لے کر پیام آئے۔ وہ ہے بے شک بشر لیکن تشہد میں اذانوں میں، وہ ہے بے شک بشر لیکن تشہد میں اذانوں میں، جہاں دیکھو خدا کے نام کے بعد ان کا نام آئے، جہاں دیکھو خدا کے نام کے بعد ان کا نام آئے، وہ دنیا میں خدا کا آخری لے کر پیام آئے، نبی آتے رہے آخر میں نبیوں کے امام آئے، نبی آتے رہے آخر میں نبیوں کے امام آئے، وہ دنیا میں خدا کا آخری لے کر پیام آئے۔ السلام علیکم۔ ماشاءاللہ، بہت خوب، بڑے پیارے انداز میں اس طالب علم نے ہمارے سامنے میں آقا نامدار تاجدار مدینہ احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں نذرانہ عقیدت پیش کی۔ یہ مدرسہ ارقم کے طلبہ ہیں جو آپ کے سامنے اپنے معافی ضمیر کو ادا کر رہے ہیں۔ پھر میں جلسے کی کارروائی کو آگے بڑھاتے ہوئے میں بڑے ہی ادب و احترام کے ساتھ میں درخواست کرتا ہوں کھاڑی پار کی عظیم شخصیت حضرت مولانا مفتی منصور احمد صاحب قاسمی دامت برکاتہم العالیہ، ہم آپ کے منتظر ہیں، آپ اسٹیج پر تشریف لے آئیں، ہم آپ کا پرتپاک استقبال کرتے ہیں، خیر مقدم کرتے ہیں۔ اسٹیج پر جلوہ افروز، رونق افروز علماء کرام، ہم ان کا پرتپاک استقبال کرتے ہیں۔ حافظ محمد مہدی احسن صاحب، میں ان سے بھی درخواست کرتا ہوں کہ اسٹیج پر تشریف لے آئیں۔ اب جلسے کی کارروائی کو آگے بڑھاتے ہوئے میں مدرسہ ارقم کے ایک طالب علم کو دعوت دیتا ہوں تقریر پیش کرنے کے لیے۔ محمد نوشاد محمد ادریس فضیلت قرآن کے عنوان سے آپ کے سامنے میں تقریر پیش کریں گے۔ جو درخت کے نیچے احباب کھڑے ہیں ان سے درخواست ہے کہ یہاں پر کرسیاں خالی ہے، ہمارے سارے علماء کرام، ہمارے مہمانان کرام یہیں سے آنے والے ہیں، یا تو آپ آگے آ کر کے بیٹھ جاویں، جگہ بھی ہے پیچھے، یہاں پر اسٹیج پر جو اسکول کا اسٹیج ہے وہاں پر بھی بیٹھ سکتے ہیں۔ ابھی مجمع بہت آنے والا ہے ماشاءاللہ، اللہ تعالیٰ آپ کو بہت بہت جزائے خیر دے۔ آپ سکون وقار کے ساتھ میں ہم تمام طلبہ کرام کے پروگرام کو سن رہے ہیں، آپ کے بیٹھنے کو بے انتہا قبول فرماویں، اور گیٹ پر جو احباب کھڑے ہیں ان سے بھی درخواست ہے کہ کھڑے نہ رہیں، جہاں پر جگہ خالی ہو، کرسی خالی ہو، وہاں پر بیٹھ جاویں، یہ مجلس کا ادب ہے۔ نحمده ونصلي على رسول الكريم أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين وقال النبي صلى الله عليه وسلم خيركم ما تعلم القرآن وعلمه۔ صدر محترم، اسٹیج پر رونق افروز
بزرگان دین اور حاضرین جلسہ، آج کی اس محفل اور بابرکت اجلاس میں میرا موضوع سخن دنیا کی سب سے پاکیزہ اور مقدس کتاب قرآن پاک ہے۔ ہمیں چڑھتے سورج کی طرح یقین ہے کہ اس کا ایک ایک حرف سچا اور صادق ہے۔ وہ قرآن پاک جس کی زبان مقدس، بیان مقدس اور جو فصاحت و بلاغت کا ٹھاٹے مارتا سمندر ہے، جس کے متعلق ارشاد ربانی ہے۔ قرآن وہ کتاب ہے جس کی صادق اور برحق ہونے میں کوئی شک و شبہ نہیں، اور جس کے بارے میں محسن انسانیت حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم میں سب سے بہتر وہ شخص ہے جو قرآن کو سیکھے اور سکھائے۔ دعا کیجئے کہ خداوند قدوس ہم سب کو قرآن پاک کی دولت سے مالا مال فرمائے، آمین۔ نوجوان دوستو، یہی وہ قرآن ہے جو رہتی دنیا تک کے انسانوں کے لیے سراپا ہدایت اور رحمت ہے۔ یہی وہ قرآن ہے جس نے پزمردہ قلوب کو تازگی بخشی۔ ہاں یہ وہی قرآن ہے جس کی برکت سے جنات و شیاطین کا آسمانوں پر جانا بند ہوا۔ یہی وہ قرآن ہے جس کی برکت سے عزت و عرفت کے شامیانے گر گئے۔ یہی وہ قرآن ہے جس کی بدولت محبوب حقیقی کی رضا نصیب ہوتی ہے۔ یہی وہ قرآن ہے جو سچائی اور امانتداری کا درس دیتا ہے۔ یہی وہ قرآن ہے جس کی بدولت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کو ایمان نصیب ہوا۔ یہی وہ قرآن ہے جس کی نظیر پیش کرنے سے ساری دنیا عاجز و قاصر رہی۔ یہی وہ قرآن ہے جس کا مثل پیش کرنے سے عرب کے فصیح و بلیغ زبان دانی کا دعویٰ کرنے والوں نے گھٹنے ٹیک دیے۔ یہی وہ قرآن ہے جس نے ضلالت و گمراہی کی دلدل میں پھنسی ہوئی انسانیت کو رشد و ہدایت کا پیغام سنایا۔ یہی وہ قرآن ہے جس کی حفاظت کا وعدہ خود خالق کائنات نے فرمایا۔ یہی وہ قرآن ہے جس کی تلاوت میں دلوں کے واسطے فرحت و بساست کا سامان ہے۔ یہی وہ قرآن ہے جس نے ذہنی قوتوں کو جلا بخشا۔ یہی وہ قرآن ہے جس کی برکت سے اجرے چمن میں بہار پیدا ہوئی۔ محترم حضرات، آج کے اس دور میں حفظ کلام پاک کو فضول کام سمجھا جاتا ہے۔ اس کے الفاظ رٹنے کو حماقت بتلایا جاتا ہے۔ کہا جاتا ہے کہ اس کا رٹنا اور بے سمجھے پڑھنا بے سود ہے۔ افسوس صد افسوس، اس قرآن پاک کے بارے میں ہمارا یہ خیال ہے کہ جس کے بارے میں شہنشاہ بدحا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اقرأ وارتقی كنت ترتل في الدنيا فإنما زلق عند آخر آیت تقرأها، کہ قیامت کے دن حافظ قرآن سے کہا جائے گا قرآن پڑھتا جا اور جنت کے درجوں پر چڑھتا جا اور ٹھہر ٹھہر کر پر جیسا کہ تو دنیا میں ٹھہر ٹھہر کے پڑھا کرتا تھا، بس تیرا مقام اور ٹھکانہ وہی ہے جہاں آخری آیت پر پہنچے۔ یاد رکھو، یہ قرآن دنیا کی سب سے بڑی نعمت ہے۔ زمین و آسمان، چاند سورج اور ستارے کوئی اس نعمت کا مقابلہ نہیں کر سکتا، اور کیوں نہ ہو کہ جبکہ اس کے اتارنے والا خود خالق امین، جس کے ذریعے اتارا گیا وہ بیر الامین، جس ذات پر نازل ہوا وہ بھی صادق الامین، جس مقام پر نازل ہوا وہ بلد الامین، جس مہینے میں نازل ہوا تمام مہینوں سے افضل، جس رات میں نازل ہوا ہزار مہینوں سے بہتر۔ اللہ کا یہ مقدس کلام تمام کلاموں سے افضل اور برتر ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے، فضل کلام اللہ علی سائر کلام کا فضل اللہ علی خلقی، اللہ کے کلام کو سب کلاموں پر ایسی فضیلت ہے جیسے کہ خدا تعالی شانوں کو تمام مخلوق پر۔ اللہ کا دلالہ خدا کا پیارا نبی ارشاد فرماتا ہے کہ جس نے قرآن پڑھا اور اس پر عمل کیا، اس کے والدین کو کل قیامت کے دن سورج سے بھی زیادہ روشن تاج بنایا جائے گا۔ غور کرنے کا مقام ہے کہ جب والدین کو اس غراقت انعام سے نوازا جائے گا تو خود پڑھنے والے کا مقام اور مرتبہ کیا ہوگا۔ حضرات، قیامت کا میدان اور ایسے 10 آدمی جن کے لیے جہنم واجب ہو چکی ہوگی، حافظ قرآن اپنی رب کی بارگاہ میں سفارش کرے گا، پروردگار عالم اس کی سفارش قبول کرے گا اور ان کو حافظ قرآن کی برکت سے نجات عطا ہوگی۔ مسلمانوں، قرآن کریم و عظیم برکت اور سعادت ہے جو روح خداوندی ہے، معدن حیات اور سرچشمہ زندگی ہے۔ وہ عرب قوم جو پشتہ پشت مردہ چلی آ رہی تھی، دنیا جس کو ذلیل اور حقیر جانتی تھی، کوئی ان کو اونٹ کی مینگنیوں میں کھیلنے والا سمجھتا، تو کوئی ان کو جھولائے عرب کا خطاب دیتا، تو کوئی ان کو جالین مکہ کہتا۔ لیکن جب قرآن آیا تو جن کا نام جھولائے عرب کا صحابہ کرام ہو گیا، وہ مردہ قوم جو کروٹ نہیں لے سکتی تھی، طاقت و قوت سے ایسی لیس ہو گئی کہ جس نے قیس و قصہ کا غرور خاک میں ملا دیا، بڑی بڑی سلطنتوں اور حکومتوں کا تختہ الٹ دیا۔ محترم دوستو،
قرآن آیا تو زمان و مکان میں زندگی آئی، قرآن آیا تو عدل و مساوات کا پیغام آیا، قرآن آیا تو مذہب اسلام پھیلا، قرآن آیا تو مردہ قوم زندہ ہوئی، قرآن آیا تو قیصر و قصہ غرور خاغ ملا، قرآن آیا تو باطل کے رہتے جھنڈے ٹوٹ پڑے، قرآن آیا تو کفر و شرک دم توڑ گیا، قرآن آیا تو انسانوں کے پجاری خدا کے پرستار بنے، قرآن آیا تو توحید ملی، ایمان ملا، قرآن آیا تو گلستہ کو بہار حسن عطا ہوا۔ ہاں مجھے کہہ لینے دیجئے کہ قرآن آیا تو روشنی آئی، قرآن آیا تو تاریکی کافور ہوئی، قرآن آیا تو امن و امان میں سلامتی آئی، قرآن آیا تو احکام ملے، شرط ملی، قرآن آیا تو دم توڑتی ہوئی ذات کو حقوق ملے، قرآن آیا تو شرافت و عزت ملی، قرآن آیا تو دوستو سب کچھ ملا۔ محترم حضرات، اگر ہم ماضی کی طرح حال و مستقبل کو روشن اور تابناک بنانا چاہتے ہیں تو ہمیں قرآن سے وابستہ ہونا ہوگا، اسے سینے سے لگانا ہوگا۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ دنیا کے ساتھ ہمارا آخرت بھی سنور جائے تو ان کی تعلیمات پر عمل کرنا ہوگا۔ خدا نخواستہ آج ہم نے اپنے بچوں کو 2 پیسے کی لالچ میں دین سے دور رکھا، ہماری نظر اخروی نعمتوں کے بجائے دنیاوی ڈگریوں پر رہی، تو یاد رکھے خدا کے یہاں جواب دینا ہوگا۔ اتنی کہہ کر میں اپنی تقریر ختم کرتا ہوں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ ماشاء اللہ، یہ مدرسہ ارقم کے طالب علم محمد نوشاد محمد ادریس فضیلت قرآن کے عنوان سے ہم تمام سامعین کو مستفیض فرما رہے تھے۔ میں حضرت مولانا رئیس احمد صاحب ندوی دامت برکاتہم العالیہ کا پرتپاک استقبال کرتے ہیں۔ تمام اراکین مدرسہ کی طرف سے ہم ان کا شکریہ ادا کرتے ہیں۔ اب میں ہمارے مدرسے میں ایک مکتب ارقم بھی چلتا ہے جو بعد نماز مغرب چلتا ہے، اس میں بھی طلباء علم دین حاصل کرتے ہیں، مکتب کے طالب علم بھی، اس میں طلباء بھی ہیں اور طالبات بھی ہیں۔ اسی مکتب کی ایک طالبہ مریم فیض احمد اردو میں تقریر پیش کرے گی آپ کے سامنے میں۔ آپ کو اندازہ ہوگا کہ طلباء اور طالبہ کس انداز سے محنت کرتے ہیں۔ مریم فیض احمد وہ آویں اور ہمارے سامنے میں تقریر پیش کریں۔ میں بار بار کہہ رہا ہوں کہ درخت کے نیچے جو کھڑے ہیں وہ یہاں پر آ کر کے بیٹھ جاویں، وہاں سے آنے والے تمام مہمانان اکرام کو تکلیف ہو رہی ہے، راستہ بالکل صاف ہوگا، آنے میں آسانی ہوگی۔ میں مولانا نور الزما صاحب قاسمی دامت برکاتہم سے درخواست کرتا ہوں کہ اسٹیج پر تشریف لے آئیں۔ میرے محترم دوست مولانا شاداب احمد صاحب قاسمی وہ ان کو ساتھ میں لے کر کے آئیں، وہاں سے ہٹ جائیں تاکہ آنے والے مہمان کو تکلیف نہ ہو۔ یہاں پر اسکول کی طرف جو اسٹیج لگا ہوا ہے جو وہاں پر بھی بیٹھ سکتے ہیں، یا آگے بھی جگہ خالی ہے آپ وہاں پر بھی بیٹھ جاویں، کرسیاں بھی بیچ میں خالی ہوگی، چھوٹے بچے ہیں لے کر کے بیٹھے ہیں، آپ ان کو ساتھ میں لے کر کے بیٹھ جاویں، وہ جگہ پر ہو جائے گی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمد و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ آج کی اس تقریب کی عزت مآب صدر جلسہ، قابل احترام مہمان خصوصی، معزز و محترم منصفین و محفل و سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج جس عنوان کے تحت میں لب کشائی کرنے جا رہی ہوں وہ ہے خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی۔ محترم سامعین اکرام، میں اپنی تقریر سے پہلے اپنا اور اپنے مکتب کا تعارف کروانا چاہتی ہوں۔ میرا نام مریم فیض احمد ہے اور آپ جس مدرسے کے عظیم الشان جلسہ دستار بندی میں شریک ہوئے ہیں اسی مسجد کی زیر نگرانی ایک مکتب ارقم بھی ہے، اسی میں میں تعلیم حاصل کر رہی ہوں۔ الحمدللہ مکتب ارقم دیگر تمام مکاتب سے ممتاز ہے کیونکہ ہمارا مکتب ان بچوں کے لیے شروع کیا گیا ہے جو فیس وغیرہ نہیں دے سکتے۔ ہمارے مکتب کے ذمہ دار الحاج ریاض طاہر مومن صاحب ہے، اللہ ان کا سایہ تعدیر قائم رکھے۔ ان کی یہی تمنا اور خواہش ہے کہ کوئی بھی بچہ دینی تعلیم سے محروم نہ رہے۔ انہی کی محنت اور کوشش سے آج ہمارا مکتب دن بدن ترقی کے مراحل طے کر رہا ہے۔ میں تمام طلبہ کی طرف سے حاجی ریاض طاہر مومن صاحب کا شکریہ ادا کرتی ہوں۔ اب میں اپنی تقریر کے اصل موضوع پر آتی ہوں۔
حاضرین محفل، اللہ تعالیٰ کی یہ سنت ہے کہ وہ ایسی قوم کی حالت نہیں بدلتے جو اپنی حالت کو خود ہی نہ بدلنا چاہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم، بے شک اللہ کسی قوم کی حالت نہیں بدلتا جب تک خود اپنے آپ کو نہ بدل ڈالے۔ آج اگر ہم خود کو دیکھیں تو یہی وجہ ہے کہ ہمارے حالات نہیں بدلتے، کیونکہ ہم خود ہی بدلنا نہیں چاہتے۔ آج اس معاشرے میں اگر کوئی ایک دھوکہ دے تو اس کی دیکھا دیکھی دوسرے لوگ بھی وہی شروع کر دیتے ہیں، چوری کرنا، دوسروں کا حق مارنا، مجبوری کا فائدہ اٹھا کر پیسے اینٹھنا۔ غرض یہ چیز ہمارے معاشرے کا حصہ بن چکی ہیں کہ جو جیسا چاہتا ہے بس اپنا فائدہ ہو، اور لوگ اس کو روکنے کے بجائے وہی کام شروع کر دیتے ہیں۔ ہم یہ تو چاہتے ہیں کہ ہمارے حالات بدل جائے، مگر ہم خود ہی بدلنا نہیں چاہتے۔ آج اس قوم کے بگاڑ میں اس قوم کا ہی اپنا ہاتھ ہے۔ ہم اپنے چھوٹے سے چھوٹے کام میں بھی بے ایمانی اور دھوکہ دہی کرنا نہیں چھوڑتے۔ ہر برائی کی جڑ خود ہم سے جڑی ہوتی ہے۔ اگر کسی بھی برائی کو ختم کرنا ہے تو خود سے شروع کرنا ہوگا، نہ کہ دوسروں سے۔ آج ہمارے معاشرے میں بے شمار برائیاں جنم لے چکی ہے، ہم اخلاقی پستی کے شکار ہو چکے ہیں۔ وہ تعلیمات جو اللہ اور اس کے رسول نے ہمیں دی نہیں تو ہم بس کتابوں میں پڑھنا پسند کرتے ہیں، اس کے آگے اپنی زندگی میں لاگو کرنا تو ہم نے کبھی سوچا ہی نہیں۔ وہ تعلیمات، وہ زندگیوں کے نمونے جو ہمارے لیے مسئلے رات ہے، انہیں تو ہم بس کتابوں اور تاریخ کا حصہ بنا کر رکھ دیا، جبکہ ساری تعلیمات کو آج ہماری زندگیوں کا حصہ ہونا چاہیے تھا۔ جو ہمارے لیے مسئلے رہا تھا انہیں تو ہم نے پسے پشت کر ڈال دیا، اور جب ہم ناکام رہے تو اس کا سارا قصوروار دوسروں کو سمجھتے، جبکہ قصوروار تو ہم ہی ہیں۔ ہم اپنے زندگی کے چھوٹے چھوٹے معاملات میں جھوٹ بولنا نہیں چھوڑتے، دھوکہ دینا نہیں چھوڑتے، تو پھر بڑے معاملات میں کیسے سچ بول پائیں گے؟ حاضرین، آج اگر کوئی اور بھی سچائی پر گامزن ہے تو ہم اس کا ساتھ تک نہیں دے پاتے۔ یہی وجہ ہے کہ حق کیا ہے ہم یہ جان ہی نہیں پاتے۔ ہر چمکتی چیز کی طرف ہم دوڑتے ہیں، ہر گناہ کی طرف ہم بھاگے بھاگے جاتے ہیں۔ ہم اپنا مقصد زندگی تو بھول ہی گئے۔ ہماری زندگی کا مقصد پیسے کمانا، نام کمانا، چاہے وہ کسی بھی طرح ہو، بس یہی رہ گیا ہے۔ اچھائی اور برائی کی تمیز کو الماری میں لاک کر چکے ہیں، جس کی چابی ہم نے جان بوجھ کر کھو دی ہے۔ ہماری زندگی کا مقصد تو اصل میں اس امتحان میں کامیابی حاصل کرنا تھا، جس کے لیے ہمیں اس دنیا میں آزمائش کے لیے بھیجا گیا، مگر ہم نے اپنا مقصد زندگی بھلا ہی دیا اور اس زندگی کو دائمی سمجھ لیا ہے۔ سامعین اکرام، اس معاشرے کو بدلنے کے لیے خود سے آغاز کیجئے کہ جب تک آپ خود کو بدلنا نہیں چاہیں گے تو ہمارا حال یہی رہے گا۔ بقول شعر، خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی، خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی، نہ ہو جس کو خیال آپ اپنی حالت کو بدلنے کا۔ السلام علیکم۔ ماشاءاللہ، بہت اچھے انداز میں بلا خوف و نڈر کے آپ کے سامنے میں اس طالبان مکتب ارقم کی طالبان نے اپنے ما فی الضمیر کو رکھا۔ اب میں پھر نعت نبی پیش کرنے کے لیے مدرسہ ارقم کے ایک طالب علم محمد غفران